السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نے جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور سورہ قدر میں بیان ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ رمضان شریف میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، تو بات واضح ہوئی کہ رمضان شریف میں شب قدر موجود ہے، شب قدر رمضان شریف میں آتی ہے۔ حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقدس کلام کو نازل فرمایا۔ یہ کلام پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کی خشیت سے، خشیت الہی سے جل کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ کے اندر اس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس کلام کو نازل کیا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کلام پاک کے نزول کے لیے چنا۔ تو اندازہ لگائیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مبارک کی کیا طاقت ہے، جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کو اپنے اندر سمو لیا۔ حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں یہ کلام پاک نازل ہوا۔ یہ کلام لوح محفوظ پر تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ،
میں قرآن مجید ہوں، میں لوح محفوظ پر تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس کلام پاک کو لاتے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدق میں یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ملا ہے، ورنہ ہم نے یہ کہاں سکت تھی، ہم نے یہ کہاں طاقت تھی کہ ہم اس کلام پاک کو اپنے سینے میں بساتے یا اس کلام پاک کو پڑھتے، کلام پاک کی تلاوت کرتے۔ حالانکہ یہ کلام ایسا باعظمت اور ایسا جلال والا کلام ہے کہ پہاڑوں کے پاس اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک یہ کلام پہنچا۔ تو کلام پاک جس رات میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے ایک شب قدر، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی بنا پر ہے کہ قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بلندی عطا فرمائی، اس رات کو قدر والی رات بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قدر والے ہیں، جن کی قدر کرنا ضروری ہے ایمان والے کے لیے، جو نا خدرہ ہے اس کا ایمان ضبط ہو جاتا ہے، اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، تو قابل قدر رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل قدر کتاب کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قدر والا بنا دیتا ہے، یعنی دونوں جہاں میں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اب اس کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شب قدر میں یہ کلام نازل ہوا تو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب قدر سے افضل شب میلاد ہے، اس لیے کہ شب قدر میں قرآن پاک نازل ہوا، اور شب میلاد آقائے کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جو صاحب قرآن ہیں، یعنی جن پر قرآن نازل کیا گیا وہ ذات 12ویں کی رات کو تشریف لائی ہے۔ تو 12ویں کی رات یعنی شب میلاد کو شب قدر پر فضیلت اور فوقیت ہے، اس لیے کہ شب قدر میں تو قرآن نازل ہوا، لیکن شب میلاد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور پھر فرماتے ہیں شب دوشنبہ شب جمعہ سے افضل ہے، اس لیے کہ شب دوشنبہ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، یعنی پیر کا دن جمعہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ پیر کے دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پیر کے دن کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کیا۔ حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادتی قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خلائی کس طرح ہو، یعنی یہ پاک و صاف کس طرح ہوتا ہے، یعنی دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو دور کس طرح کیا جائے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کا زنگ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور تلاوت کلام پاک کرنے سے دور ہوتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کو لوگ پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے جس سینے میں قرآن پاک نہ ہو، یعنی جس سینے میں کوئی قرآن موجود نہیں، قرآن شریف کا ایک سورہ یاد نہیں، قرآن پاک کو یاد نہیں کرتا، دل ویران ہے اس شخص کا جس کے سینے میں قرآن نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جو شخص قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنائی کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں دکھ درد نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی جو قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو الف پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جو لام پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جو میم پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یعنی جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم آخر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی بھی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ یعنی قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا اور حرام سے اجتناب کرتا رہا، حرام سے بچتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کا حق عطا فرمائے گا اس کے خاندان والوں میں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب فرما دیا۔ یعنی دوزخ واجب ہو چکا گناہوں کے سبب میں، لیکن جو قرآن کا عالم ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے قیامت کے دن اپنے اہل خاندان میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ حافظ قرآن کی دعا سے اور قرآن پر عمل کرنے والے کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو بھی جنتی بنا دے گا۔ تو یہ حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ ہے کہ قرآن پڑھ کر جو عمل کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر اور کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ جب قرآن شفاعت کرے گا تو اندازہ لگائیے کہ جب قرآن شفاعت کر رہا ہے تو پھر صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا جن پر قرآن نازل کیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی وہ پہلا فرد ہوں گا جو شفاعت کے دروازے کو کھولوں گا، یعنی سب سے پہلے میری شفاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبیین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ شفاعت فرمائیں گے، پھر جس کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا حافظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، علماء کرام کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہوگا کہ نبی پاک پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر قرآن کی بھی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ مولا یہ راتوں میں تلاوت کرتا تھا، تیرے کلام پاک کی تلاوت کی خاطر یہ اپنی راتوں کی نیند کو اڑا دیا اور تلاوت کلام پاک کرتا رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما کر اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے رہو اور قرآن پڑھاتے رہو، قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ اور قرآن کو حفظ کر لو، اس لیے کہ جو قرآن پڑھے گا اس پر عمل کرے گا، دوسروں کو سکھائے گا اور قرآن کو یاد کرے گا، تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے اس قدر آئیں گے جیسے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی کعبے کی زیارت کے لیے جوخ در جوخ لوگ
جایا کرتے ہیں کعبے کا دیدار کرنے کے لیے، اسی طرح قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والے جب انتقال کر جائے گا تو اس کی خبر کی زیارت کے لیے فرشتے آیا کریں گے، فرشتے آ کر اس کی خبر کی زیارت کریں گے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن کو یاد کرنے والا تھا، اس پر عمل کرنے والا تھا، تو آج اس کی خبر کی زیارت کے لیے فرشتے قطاروں میں آ رہے ہیں، قطار در قطار فرشتے آ کر اس کی خبر کی زیارت کرتے ہیں۔ تو حافظ قرآن، قرآن پر عمل کرنے والے کی خبر کی زیارت فرشتے کر رہے ہیں، تو حافظ قرآن سے اونچا درجہ اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف قرآن پاک پر عمل کیا بلکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینوں میں بسا لیا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آٹھوں پہر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار کرتے رہے، صحابہ کرام نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار ہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کسی دشمن سے لڑتے رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سے اپنے جان اور مال کو قربان کر دیا۔ اہل بیت اطہار تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، تو حافظ قرآن سے اونچا مرتبہ اولیاء امت کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے، اس لیے کہ حافظ قرآن اگر ہے تو صرف وہ حافظ قرآن ہے، لیکن کوئی اللہ کا ولی ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ولی بھی ہے، کوئی صحابی ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے اور پھر صحابی کا بھی شرط رکھتا ہے، لیکن صاحب قرآن کو یہ فضیلت حاصل نہیں، اس لیے صرف اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، لیکن جو اہل بیت اطہار ہے ان کو قرآن پر عمل کرنے کا بھی حق ہے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے بھی ہیں، تو دو شرط حاصل ہے ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے اس کی خبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، ان کی زیارت کے لیے جانا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک کو نازل کیا، تو یہ کلام کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ سارے کلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو افضلیت اور فوقیت عطا فرمائی۔ حالانکہ توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، زبور بھی اللہ تعالیٰ کا کلام، لیکن قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کتابوں پر فضیلت بخشی، ساری کتابوں سے افضل یہ کلام ٹھہرا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام پاک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو تمام کلاموں میں ممتاز کر دیا۔ حضور نبی کریم آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جو لوگ پڑھتے ہیں کل خبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا، ان کی قبر پر نور کی بارش ہوگی۔ جو قرآن شریف پر عمل کرتے ہیں اور قرآن شریف بیٹھ کر ایک جگہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ان لوگوں پر ہوتی ہے جو ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر اپنی تجلیات اور اپنی انوار اور رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو ایک نوری قندیل میں رکھ دیتا ہے، اور اس نوری قندیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے۔ انوار و تجلیات کی بارش جب اس پہ ہوتی ہے تو خود کے اس کے درجات بلند سے بلند تر ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پیران پیر محبوب سبحانی خود ربانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد قادر جیلانی غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا جو شخص قرآن پاک کے دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ پر رحم فرماتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کافر بھی ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے والا اگر قرآن شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ پر رحم و کرم فرما دیتا ہے۔ جب کافر ماں باپ پر رحم فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے سبب میں، تو جن کے ماں باپ
اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے اگر یہ سال ثواب کرتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر ان کے ماں باپ کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرماتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے متعلق لکھا، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نہ صرف قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے بلکہ غریب نواز فرمانے جو قرآن کو صرف دیکھتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ قرآن چھونا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم آخر جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا ادب کرنے کی تعلیم دی۔ قرآن پاک کا ادب اور احترام کرنا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں ایک طرف قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، قرآن سکھانے کی بات ہو رہی ہے، تو دوسری طرف قرآن پاک کا ادب نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک پیروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک کو گھٹنوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ کلام ایسا باعظمت کلام، ایسا بابرکت کلام ہے کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی اور بے ادبی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے، اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ کلام الہی کا حد درجے ادب کرنا چاہیے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں تو ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آداب سکھائے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن شریف جب پڑھا جا رہا ہے غور سے سننے کی ضرورت ہے، تو سنا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ خاموشی اختیار کر لو۔ اگر کلام پاک کو پڑھتے وقت تم بات چیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایسا مت کرو، بلکہ خاموشی اختیار کرو۔ جو قرآن سنتا ہے خاموشی کے ساتھ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے جو خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے۔ یہ ادب سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، مت چھیو اس کو مگر باوضو، یعنی قرآن پاک کو چھینا ہے تو باوضو چھیا کرو، بغیر وضو کے قرآن پاک مت چھیو۔ یہ آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سکھائے۔ حضور نبی کریم آخر جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ ایک، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، قرآن کی قرات سکھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات قرآن سکھانے سے پہلے حب نبی اور حب اہل بیت نبی سکھانے کا درس دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حب نبی اور حب اہل بیت نبی سکھانے کا حکم دیا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، لیکن ان کے پاس حب نبی کا چیپٹر نہیں ہوگا، اہل بیت اطہار کی محبت کا عنوان نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا جب تم قرآن کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاتے ہو تو قرآن کی قرات سکھانے سے پہلے حب نبی اور حب اہل بیت نبی سکھا دو، اس لیے کہ تم حب نبی اور حب اہل بیت نبی پہلے سکھا دو گے تو اب تمہاری اولاد قرآن پڑھ کر ہدایت پائے گی۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ تو ایک ہی قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی لوگ پاتے ہیں، یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر حب نبی اور حب اہل بیت نبی سکھانے کا درس دیا۔ جو نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت لے کر قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی، وہ ہدایت پائے گا اور وہی صراط مستقیم پر رہے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فرمایا گیا، ہدایت اس کو ملنے والی ہے جو نبیین صدیقین شہداء صالحین کے پیچھے چلنے والا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے جو نبیین صدیقین شہداء صالحین کے پیچھے پیچھے ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہے، ان کی اتباع کرنے والا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے۔ نبیین صدیقین شہداء صالحین کو چھوڑ کر جہاں پر قرآن کی بات کی جاتی ہے، حدیث کی بات کی جاتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم
مستقیم کا جب ذکر کیا، جب یہ دعا تعلیم دی تو ساتھ ہی ساتھ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر انعام والے ہیں. تو تم مجھ سے دعا کرو گے اللہ وہ راستہ چلا جن پر تیرے انعام والے گامزن ہے، ہم کو انعام والوں کے پیچھے پیچھے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، چلا وہ راستہ جن پر کہ تو نے انعام کیا. تو انعام والوں کے پیچھے جو چلتا ہے، انعام والوں سے وابستہ رہ کر جو قرآن پڑھتا ہے، انعام والوں کی محبت رکھ کر جو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اسی کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنے والی ہے. اب انعام والوں کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے بانی جامع نظامیہ عارف باللہ عاشق رسول اللہ حافظ القرآن شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انوار احمدی شریف میں لکھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کی ایک جماعت کو دوزخ میں داخل فرمائے گا. اندازہ لگا یہ حافظ قرآن ہے، قرآن کو سینے میں بسانے والا ہے، پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو بانی جامع نظامیہ عارف باللہ عاشق رسول اللہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی لیتے ہیں حافظ قرآن کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا اور ان سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک بھلا دیا جائے گا. وہ پیارے نبی کو بھول چکے ہوں گے، اسی لیے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. قرآن تو ان کو یاد تھا لیکن صاحب قرآن کو وہ بھلا چکے تھے، صاحب قرآن کا ذکر نہیں کرتے تھے، صاحب قرآن سے منہ موڑے ہوئے تھے، صاحب قرآن کے بے ادب تھے، صاحب قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے، اسی لیے ان کو دوزخ میں ڈالا گیا. پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلائیں گے. تو جیسا ہی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلائیں گے، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں محو ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی بنا پر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. ثابت ہوا کہ اگرچہ کہ حافظ قرآن ہو، اگر پیارے مصطفیٰ سے کٹا ہوا ہے، پیارے مصطفیٰ کو بھلایا ہوا ہے، صاحب قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، تو دوزخ میں جائے گا. اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کرے، پیارے مصطفیٰ کی نعت پڑھے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرے. جو پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو پیارے مصطفیٰ کی نعت پڑھے گا، صاحب قرآن سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل عطا فرمائے گا. حضور نبی کریم آقائد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن پر عمل کرنے سے پہلے. اسی لیے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امام المفسرین کہتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا شمار امام المفسرین سے ہوا؟ آپ سید المفسرین کہلائے، آپ کو تمام تفسیر کرنے والوں کا سردار بنایا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کی اگر وجہ ہم دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے حدیث میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولے مبارک لے کر پی گئے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پی لیا تھا تو ان کا سینہ اتنا کشادہ ہو گیا، ایسے علوم و عرفان ان کے سینے میں آ گئے کہ لوح محفوظ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علوم اور معارف کو ان پر کھول دیا. وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولے مبارک پی لیا تھا. تو جن کے سینے میں، جن کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا ادب کرنے والے ہیں، انہی پر قرآن کے علوم اور معارف کھلتے ہیں. اسی لیے پیران دل غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے غنیت الطالبین میں جگہ جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کو لیا. امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر بیان کی. تو وہ تفسیر ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم کو وہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پیران پیر غوث پاک نے جو تفسیر لی ہے وہ ہم تک پہنچی ہے. تو ہم پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات کو اپنائیں کہ غوث پاک کے پاس امام المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. جو وہ پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اب آج کے زمانے میں قرآن کی جہاں بات ہو رہی وہیں پر کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کی تفسیر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ خود عربی جاننے والے ہیں، عربی دیکھیے، ترجمہ کیجئے، سمجھیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پڑھایا. اب بغیر استاد کے پڑھ رہے ہیں، ڈکشنری لے کر بیٹھ رہے ہیں، قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھ رہے ہیں. یاد رکھیے بغیر استاد کے جو پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. صحابہ کرام عرب میں پیدا ہوئے،
عرب بھی جاننے والا ان سے بڑھ کر کون تھا، لیکن ایک ایک آیت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا شان نزول پوچھا کرتے، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے، پیارے مصطفیٰ کا توسل لیتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو اگر سمجھنا ہے تو آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، محبت رسول کو اپنانا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اپنانا ہے، صحابہ کرام کی محبت اپنانا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتا ہوا اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، جس کو خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کسی کے گھر میں مہمان تھا، وہاں پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، میں لیٹنا چاہا لیکن قرآن پاک نظر آیا، میں لیٹ نہ سکا، دیکھتا کہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، کیسے میں یہاں پر لیٹتا؟ قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کر میں ساری رات کھڑے ہو کر گزار دیا۔ قرآن پاک کی وجہ سے، قرآن پاک کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اس کمرے میں آرام نہیں کیا، بس یہی وجہ تھی میں نے کلام پاک کا ادب کیا، کلام پاک کی خاطر میں کھڑے رہ کر رات کو گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی بس اسی عمل کے سبب میں میری بخشش فرما دی، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادب، جو ادب نہیں کرتے قرآن پاک کا، اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو مست کر دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا، آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ادب نہیں کیا، دسترخوان نازل ہوا تھا، خانے نعمت نازل ہوا تھا، ادب نہ کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا، ان کی صورتیں بدل دی گئی۔ کیا وجہ سے؟ خانے نعمت کا ادب نہیں کیا۔ دسترخوان نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ادب نہیں کیا، سور اور بندر بنا دیے گئے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کلام پاک نازل کیا ہے، قرآن پاک، اگر ہم اس کا ادب نہیں کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔